الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إلى آخره. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، میرے بھائی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دین اسلام کو ماننے والے کی حیثیت سے، یہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہدایت بخشی، ہر اینگل پر، ہر سوچ پر، ہر طریقے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک سے، کلام پاک سے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے ذریعے جو ہماری رہبری فرمائی ہے، اگر ہم اپنے دین پر اور دین کی تعلیمات کو سیکھیں اور اس پر ثابت قدم رہیں، تو نہ ہم سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، نہ ہم سے کوئی فتنے ہو سکتے ہیں، نہ ہم سے آپس میں کوئی جھگڑے ہو سکتے ہیں، نہ ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور نہ کسی قسم کی برائی میں ہم پڑ سکتے ہیں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں جب ہم ایک دوسرے سے سوء ظن کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے کتنی پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں. سوء ظن کی وجہ سے ملکوں میں جنگیں ہونے لگتی ہیں. سوء ظن مطلب بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط خیال رکھنا، کسی کی نیت پر شک کرنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ یہ غلط کام کرنے والے ہیں یا ہم کو نقصان پہنچانے والے ہیں. صرف خیال پر، گمان پر، اور اس کی بنا پر لوگ فیصلے کر جاتے ہیں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں. قتل و غارت گیری تک بسا اوقات بات پہنچ جاتی ہے. دشمنیاں آ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، رواداری، خیالداری، رشتہ داری، تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں. اور بنیاد کیا بنی؟ بنیاد اکثر یہ دیکھا گیا کہ ایک وہ بے بنیاد گمان، سوء ظن کسی سے رکھنا، کسی سے بدگمانی کرنا. اور یہ بدگمانی کا نتیجہ ایسا ہوتا کہ تباہی مچ جاتی، رشتے ٹوٹ جاتے، محبتیں ختم ہو جاتی، تعلقات بالکل باقی نہیں رہتے، اور جو اتحاد کی وجہ سے جو طاقت بنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اب نہ طاقت باقی رہتی ہے، نہ اتحاد باقی رہتا ہے. اور جب اتحاد باقی نہیں رہتا ہے تو نہ مال باقی رہتا ہے، نہ طاقت باقی رہتی ہے، نہ مقام و مرتبہ باقی رہتا ہے، نہ عزت و شہرت باقی رہتی ہے. آپ دیکھیے، ایک بے بنیاد بدگمانی کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے انسان کتنی بڑی بڑی نقصانوں میں وہ پڑ جاتا ہے، ایک بدگمانی کی وجہ سے. اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، جس آیت مبارکہ کا میں نے سہارا لیا آغاز بیان میں، جہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ، تم لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے. تو ایمان والوں سے مخاطب ہے پروردگار عالم، اور فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اکثر گمانوں سے دور رہو. کسی کے بارے میں کوئی غلط گمان جو ہوتا ہے، اسسمنٹ
دیکھیے اسسمنٹ آپ کا کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس انیٹ نیچر کو, اس فطری طبع کو وہ سمجھ کے ہی بنا رہا ہے کہ دیکھو آپ کو مطلقاً منع نہیں کیا کہ کسی کے بارے میں تم قطعاً گمان نہیں کرنا. بعض وقت صحیح لگتا ہے کسی کے کردار, کسی کے افعال, کسی کی ایک ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے, کسی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے انسان ایک تجربے کی بنا پر ایک نتیجے میں پہنچتا ہے. لیکن قرآن پاک فرماتا ہے کہ اکثر جو گمان ہوتے ہیں تم اس سے بچ کے رہو. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم, کیونکہ یقیناً بعض ایسے گمان ہیں جو گناہ ہیں. تو حالانکہ ہر گمان آپ کا کسی کے بارے میں, کسی شے کے بارے میں, وہ صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن کیونکہ بعض اس میں سے ایسے گمان ہیں جو گناہ ہیں اور وہ گناہ کا نتیجہ اور اس بدگمانی کا نتیجہ نقصان بہت بڑا ہے, وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے حالانکہ اس بات کا معترف ہے کہ حالانکہ بعض گمان ہو سکتے ہیں کہ صحیح ہے, تو بتایا گیا کہ اکثر گمان سے بچا کرو, کیونکہ ان میں سے بعض گمان تمہارے ایسے ہیں جو گناہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہمیں رسول پاک کی تعلیمات سے بھی یہی ملتا ہے, اور اسی لیے ہمارے لیے مشعل راہ اللہ کی کا کلام ہے اور اللہ کے حبیب ہے. اور جو اس کے کلام پاک اور اس کے حبیب پاک کی ڈوری کو مضبوط سے تھامے ہوئے ہیں وہی حق کے راستے پر ہوگا, وہی صحیح سمجھ والا ہوگا. جو اس کی رستی سے ہٹ جائے اور اپنے ذہن, اپنے تخیل سے کام کرے تو پھر وہ نقصان دہ ہیں, خود اپنے لیے اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کے لیے, یہاں تک کہ قوموں کے لیے. آج دیکھتے ہیں آپ ملک میں, پاکستان میں جو مسئلہ چل رہا ہے, نہیں وہ انہیں جو ہے نام لے رہا ہے جو ہے مدینہ کی ریاست کا, لیکن وہ جھوٹا ہے. بھئی یہ بدگمانی کیوں؟ اس کے آپ نے کس کام سے, کردار سے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ اور جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کی پشت پناہی ہو رہی. کوئی تعلق نہیں ہمارا پاکستان سے, لیکن مسلمان قوم ہے تو تعلق ہے ہمارا. تو ویسے سارے عالم میں آپ دیکھیے, یہ خالی کسی کے گھر کا معاملہ نہیں, گھر کے معاملوں سے لے کے ممالک, ملکوں کے معاملے میں بھی, کے معاملات میں بھی آپ یہ بات دیکھیں گے کہ جہاں سوء ظن آئی, جہاں بدگمانی آئی, وہاں تباہی مچی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت گیری ہوتی ہے, بمباریاں ہوتی ہیں, فائرنگ ہوتی ہے اور جانیں چلی جاتی ہیں, عزتیں رسوا ہو جاتی ہیں, سب بکھر جاتا ہے, سب کمزور ہو جاتا ہے, سب لٹ جاتا ہے, صرف سوء ظن کی وجہ سے, بدگمانی کی وجہ سے. حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کا خیال رکھتے تھے آپ کہ ان میں بھی کوئی جو ہے غلط گمان نہ پیدا ہو جائے. کبھی آپ کسی غزوے کو جو جاتے تھے تو ڈائریکٹلی اس کے بارے میں ذکر نہیں کرتے. جنگ بدر کا موقع آیا تو اب ظاہر سی بات ہے قریش میں کئیوں کے رشتہ دار ہیں, کئیوں کے متعلقین ہیں, کیونکہ ہم جب نکالے گئے مکہ مکرمہ سے مسلمان تو ان کو اپنے گھروں کو چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا, متعلقین کو چھوڑا, اپنے بزرگوں کو چھوڑا, اپنے بچوں کو چھوڑا, میاں بیوی کو چھوڑا, تعلقات الگ ہوئے اللہ اس کے رسول کے واسطے, اور وہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں. تو رسول پاک خیال کرتے اس بات کا لوگوں کے دلوں کا, اور ڈائریکٹلی جنگ کے بارے میں کس سے لڑنا ہے وہ بات نہیں کرتے. فتح مکہ کا موقع آیا, حضور پاک حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں, حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد جب تیاریاں ہو رہی ہیں, آپ ڈائریکٹلی مکہ مکرمہ کے بارے میں بات نہیں کرتے, آپ لوگوں سے, اصحاب کرام سے شام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہاں کے کیا حال چال ہے. اللہ اکبر. تاکہ وہ جو ان کا جو انس ہے یا ان کی جو کنفیوژن ہے وہ چھپ جائے, وہ ظاہر نہ ہو پائے, اور جو مشن ہے اس سے نہ ہٹے, ڈگر سے نہ ہٹے, اور بدگمانیاں پیدا نہ ہوئے کہ وہاں جو جا رہے ہیں وہاں پہ ایک ہی مشن جا رہے ہیں, اعلاء کلمت الحق, کہ اللہ کے کلام کو, کلمے کو, اس کو اٹھانے کے لیے, اس کو بلندی کا اظہار کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک کا یہ رویہ, بلکہ ایک بڑا ہی خاص واقعہ ہے اور توجہ طلب. حضرت حاتب بن ابی بیضہ, آپ صحابی رسول ہیں,
بلکہ اولین صحابی میں سے ہیں جو ابتدائی زمانے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں بھی آپ نے حصہ لیا تھا۔ تو حضور پاک جب فتح مکہ کی پلاننگ کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے جب جنگ کی پلاننگ ہوتی ہے تو اس میں اسٹریٹجیز ہوتی ہے، اور اسٹریٹجیز یہ مخفی ہونی چاہیے، یہ چھپی بھی ہونی چاہیے، کسی کو بولنا نہیں ہے۔ اگر مقابل کو یہ بات معلوم پڑ جائے، دشمن کے بات معلوم پڑ جائے تو پلان خراب ہو سکتا ہے، اور آپ جو پلان کو امپلیمنٹ کر کے فتح یابی کے لیے جو تجویز کر رہے ہیں وہ خراب ہو سکتی ہے۔ نصرت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن تدبیر اللہ نے انسان کو بخشی ہے کہ انسان تدبیر کرے، پلاننگ کرے، ڈیزائن کرے، اس کے بعد اس پر عمل کرے، پھر اللہ پہ توکل کرے۔ تو حضور پاک نے بھی پلاننگ کی تھی، اور اس میں پلاننگ میں ایک پلاننگ یہ تھی کہ حضور پاک نے پہلے مدینہ منورہ سے بجائے سیدھا جانے کے آپ نے نارتھ کا راستہ اپنایا، اور نارتھ کا راستہ اپنا کر پھر آپ نے یو ٹرن مار کے پھر اپنی پلاننگ کے تحت، تاکہ لوگوں کو کنفیوز کر لے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو جب وہ نارتھ کی طرف نکلے تو لوگوں میں ہوا پھیلی کہ وہ نارتھ کی طرف جا رہے ہیں، پھر آپ ساؤتھ کی طرف اپنا راستہ آپ نے چینج کر دیا۔ تو جو ڈائریکشن چینج کیا اس کی خبر ملی حضرت حاتب بن ابی بیتہ کو، اور انہوں نے کیا کیا، فوراً سے اپنی ایک جاریہ کو، جاریہ مطلب جو اس زمانے میں کنیز ہوتی تھی ان کو کہتے ہیں، تو وہ جاریہ یہ عموماً پڑھی لکھی ہوتی تھی، ذمہ دار ہوتی تھی، تو ان کو بھیج دیا خط لکھ کر، اور اس میں یہ تفصیل بتا دی، صحابی رسول ہے اور یہ تفصیل بتا دی، اور یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، صحابی رسول نے، اور یہ خط لکھ کر آپ نے جاریہ کے ذریعے بتا دیا اور کہا کہ اس سے جا کر تم مکے میں یہ کسی کو دے دینا۔ اور جب وہ نکل پڑتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات کی اطلاع ہو جاتی ہے، اور حضور پاک نے فوراً مولا علی کرم وجہ کریم کو، اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کا نام ذہن سے گزر نکل رہا ہے، تو ان دو صحابیوں کو فوراً سے آپ نے تیار کیا اور حکم دیا کہ فلاں راستے پر، فلاں جگہ پر، فلاں پوائنٹ پر تمہیں ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس سے وہ خط لے کے آنا ہے، اور اس میں ہماری تفصیلات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم جب سرکار نے جیسی نشاندہی فرمائی، ٹھیک اسی جگہ پر آپ کو وہ خواتین، وہ سوار، گھڑ سوار یا اونٹ سوار پہ وہ ملتی ہیں، اور وہ جو ہے جب ان کو پکڑتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ خط دے دو ہمیں، تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے۔ تو پھر مولا علی نے ان کو ڈرانے کے لیے، تاکہ وہ، کیونکہ دیکھیے یہ جنگ کا معاملہ ہے، یہاں پہ جانوں کا اور اسلام کی بقا کا، اور یہ بہت اہم معاملات ہیں، یہ وار ایکسپیڈیشن ہے، یہ کوئی معمولی سول معاملہ نہیں ہے، سمجھا؟ تو ایسے معاملے میں جب ان سے اصرار کرنے لگے اور وہ جاریہ وہ انکار کرنے لگی، تو آپ نے کہا اگر تو نہیں دے گی تو ہم تیرا جو ہے تیرا پردہ نکال دیں گے، تیرا کپڑا نکال دیں گے، ایک اس کو ڈرانے کی، دہشت کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے دور رہو، اور اس نے پھر اپنے بالوں میں سے وہ لیٹر نکالا۔ اللہ! تو فوراً جاتے ہیں وہ لیٹر لے کر، مولا علی اور ان کی ٹیم رسول پاک کے بارگاہ میں، اور وہ پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ لیٹر سے کنفرم ہوتا ہے کہ یہ لیٹر وہ صحابی رسول کی طرف سے تھا، حاتب بن ابی بیتہ کی طرف سے۔ جب اسے دریافت کیا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، کیونکہ یہ اتنی راز کی بات تھی، یہ کانفیڈینشیل بات تھی، یہ ایک اسٹریٹجک پلان تھا جو فتح مکہ کے لیے ہم نے تجویز کی تھی، اور آپ نے اس کو مکہ مکرمہ بھیج دیا، دشمنوں کی طرف بھیج دیا۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اس بات پہ تو یقین تھا کہ آپ کی حفاظت اللہ پروردگار عالم کرے گا، لیکن آپ کے اور مکہ مکرمہ کے بیچ میں وہاں پر میرے بال بچے رہتے ہیں، اور جب یہ فوج مری جائے گی اور وہاں جنگ و جدال کا موقع ہوگا، تو مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ میری اولاد، میری بیوی، بچے وہ قتل ہو جائیں گے، وہ مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر! لیکن اب اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں گے تو عام طور پہ اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ یہ تو آپ نے لیک کیا، یہ تو وائلیشن ہے بہت بڑا۔ لیکن حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب جو تربیت دیتے ہیں امت کو وہ دیکھیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اور اس یہ سننے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کو لقب ملتا ہے فاروق کا اسی لیے
کہ فوراً وہ فرق کرنے لگ جاتے ہیں. کہا رسول اللہ حکم دیجیے کہ میں ان کی گردن کو ماروں, کیونکہ انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا. اتنی راز کی بات, اسٹریٹجک بات کو کفار قریش تک پہنچا دیا. تو حضور پاک نے فرمایا دیکھو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بدری صحابہ کے اوپر نظر ڈالی تو ان سے کہا تھا کہ تم جو چاہے سو کرو, تمہارے سارے گناہ معاف, تم جو چاہے سے کرو تمہارے سارے گناہ معاف ہیں. اور آپ نے حضرت حاتب بن ابی بیطہ کو اس بات پہ پھر آپ نے معاف کر دیا. حسن ظن رکھا. صحابی رسول تھے, انہوں نے کہا کہ ان پہ یہ شک نہیں کیا کہ نہیں تو دشمن کو ہی دے رہا تھا, جھوٹ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کہہ رہا, حالانکہ وہ بھی غلط تھا, لیکن ایک انسانی فطرت کا اظہار کیا, ایک جذبے کا اظہار کیا. اور حضور شفیع المذنبین ہیں, آپ شفقت والے ہیں, آپ کرم والے ہیں, آپ رحم والے ہیں, اور آپ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا. تو یہ حسن ظن رکھتے ہوئے معاف فرمائے, یہی تربیت فرمائی رسول پاک نے. اور آپ دیکھتے ہیں اسی طرح میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر وقت ہے کبھی, ورنہ پھر بات کو میں سمجھ لوں گا انشاءاللہ. جہاں پہ 140 2 منٹ ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں, وہ آ کے عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی کے بارے میں آپ سے کہنا ہے کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ اس نے غلط فعل کیا ہے, کیونکہ جو اس نے بیٹا اس کے پیٹ سے تولد ہوا ہے وہ بیٹا نہ مجھ سے نہیں ملتا, اس کا رنگ سیاہ ہے. اور ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور متفق علیہ بخاری شریف میں. تو وہ ہماری طرح لگتا نہیں ہے, اس کا چہرہ بالکل الگ ہے, وہ یقیناً میری اولاد نہیں ہے, یعنی کہ حرام کی اولاد ہے. تو جب انہوں نے انڈائریکٹلی یہ بات کہی, یہ حرام کیا تو میں نے آپ سے عرض کیا سمجھانے کے لیے, لیکن انہوں نے کنایتاً اشارتاً رسول پاک سے بات کہی اور وہ یقیناً وہ بات سمجھ گئے. تو حضور پاک نے ان سے فرمایا کہ, اور وہ کہہ رہے کہ بالکل الگ ہے, بلکہ بلیک افریقن کی طرح ہے. جب تفصیل وہ حدیث میں شرح میں گئے تو یہ پتہ چلتی ہے. تو پھر حضور نے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اللہ اللہ, یہاں بات چل رہی ہے بیٹے کی, اور حضور پاک فرماتے ہیں اونٹ ہے کیا؟ کہا ہم پاس تو اونٹ ہے, میں اونٹوں کا مالک ہوں. تمہارے اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ لال رنگ کے اونٹ ہے. لال رنگ کے اونٹ ہے, اچھا بتاؤ تمہارے اونٹوں میں کوئی گرے کلر کا بھی اونٹ ہے ایک آدھ؟ تو کہا جی ہاں ہے, گرے کلر کی بھی اونٹ ہے میرے اونٹوں میں. تو کہا وہ اونٹ کہاں سے آیا, گرے کلر کہاں سے آیا؟ جب سارے لال ہیں تو اس میں گرے کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا, انہوں نے صحابی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نسل میں کوئی گرے کلر کا تھا ہوگا. تو کہا ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسل میں بھی کوئی سیاہ رنگ کے ہوں گے جس کی وجہ سے تمہارا بیٹا یہ اس رنگ کا ہوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. تو کیسے ظن کی, کیسے گمان کی اصلاح ہو رہی ہے, آپ دیکھیے حضور پاک کی تعلیمات سے, کہ بظاہر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے یا غلط لگتی ہے یا فٹ نہیں ہوتی ہے تو اس پر ہمیں آبویس ریزنز کی وجہ سے ہمیں بدگمانی نہیں کرنا ہے. اگر بدگمانی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. ابتدائی بیان میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس بیان کی وجہ سے اگر رسول پاک اس بات کی تائید کرتے یا رسول پاک کے پاس نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے, وہ اولاد بے باپ کی ہو جاتی. جب یہ لعل ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کرمنل بن کے نکلتے. آپ دیکھیں کہ کتنی برائیاں پیدا ہو جاتی ایک بدگمانی کی وجہ سے. خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اور صرف رشتہ داری, دوستی, محبتیں ختم نہیں ہوتی ہیں, مال ختم ہو جاتا ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, مقام و مرتبہ ختم ہو جاتا ہے, عزتیں بکھر جاتی ہیں, کچھ بھی باقی نہیں رہتا. کیوں؟ صرف بدگمانی کی وجہ سے. ایک وہ بدگمانی کہی کیوں گئی؟ کیونکہ یہ برا سوچ تھا کسی کے بارے میں بغیر بنیاد کے. گمان ہے, یہ سوچ ہے آپ کی, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بدگمانی کہتے ہیں کس کو؟ بغیر ایویڈنس کے کسی بات کو سوچنا کہ یہ برا ہوگا. نہ کوئی چیز آپ نے تفصیل سے دیکھی, نہ سمجھی, نہ سیکھی, نہ اس کے اوپر کوئی محاسبہ کیا, نہ کوئی اس پہ انویسٹیگیشن کیا, گمان کر لیا. تو گمان اتنا نقصان ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کہ اکثر گمان کو تم چھوڑ دینا. ہو سکتا ہے کچھ صحیح ہوں گے, لیکن اکثر گمان کو تم چھوڑ دینا, دور رہنا, اجتناب کرنا اس سے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بعض تمہارے اس میں جو گمان ہوں گے وہ گناہ ہے.
تو اللہ جانتا ہے, اللہ بتا رہا ہے ہم کو اس قرآن پاک کی آیت سے, یہ تربیت اور تعلیم فرما رہا ہے کہ تم بہتر ہے کہ تم گمان چھوڑو, جو فیس ویلیو پہ اس کو لے لو اور حکمت اور وزڈم کے ساتھ تم عمل کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے آمین. کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنی نیتوں کی اصلاح کریں, اپنے اعمال, افعال, کردار, معاملات, کلام کی اصلاح کریں, اور پھر اوروں کا جب معاملہ ہو تو مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانی کے شکار نہ بنیں, بلکہ ہمیشہ ہر ایک سے حسن ظن رکھیں. اور یہی تربیت حضور پاک کی ہے کہ اوروں سے, خصوصاً مسلمانوں سے حسن ظن رکھیں. آپ دیکھیے جب حرام حلال کی بات آتی ہے تو فقہ میں کیا مسئلہ ہے. اگر آپ کسی محل, کسی دکان, کسی ریسٹورینٹ کو جاتے ہیں, اگر وہاں پر کوئی کافر ہے اور کہتا ہے یہ ذبیحہ حلال ہے تو آپ کو تحقیق کرنا ہے. لیکن اگر کوئی مومن مسلمان ہے, کوئی مومن مسلمان ہے دکاندار, اور وہ کہتا ہے میری ضمانت پر کہ یہ میں جو بیچ رہا ہوں گوشت یہ حلال ذبیحہ ہے, آپ کی انویسٹیگیشن ختم اور اپنے مسلمان بھائی پہ تصدیق کرنا ہے, حسن ظن رکھنا ہے مسلمانوں سے. اللہم آمین بجاہ الحبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین.